تو کیا یہ بندہ نبی ہے؟ کیا یہ ابو حنیفہ سے بڑا ہے؟ کیا عمر فاروق سے بڑا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی بھی بات کرے تو اس کی بات سنو. تو یہ جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن و سنت کا، اپنے کارکنوں کو یہ مزاج کس نے بنا دیا کہ بس کان بند کر لو، کسی کی نہ سنو، اور خود اپنے آپ کو خدا کہلوائے. شرم نہ آئے اپنے آپ کو نبی سننے کہتے ہوئے کو، ان کی غیرت مر جائے. فتاوی رضویہ کے لحاظ سے ان لوگوں میں نکاح ٹوٹ گئے ہیں، ان کی بیویاں نکاح سے نکل چکی ہیں. کلمہ پڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی. یہ فتاوی رضویہ کے 10 فتوے میں نے دکھائے. تو کیا فتاوی رضوی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توحید سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کی توحید، اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ پیر کو خدا کہے اور اس معنی میں کہے کہ یہ مرشد ہے، رہنما ہے، تو کیا یہ معنی وہ اللہ والا معنی چھوڑ کے صرف خدا کا لفظ بولے پیر پر، لیکن مرشد کی تعبیر کے ساتھ؟ تو میرے امام نے کہا پھر بھی کافر ہے. اگر پیر سن کے چپ کرے وہ بھی کافر ہے، جو ان میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو جب فیض آباد میں کہا گیا کہ لبیک میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا کا لفظ بندے پہ بولا گیا، میں تو موجود نہیں تھا، جس نے بیٹھ کے سنا اس کا بھی نکاح ٹوٹا، وہ بھی کافر ہوا. پھر تیسرا پوائنٹ یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے پیر افضل قادری کے بارے میں اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں فتویٰ دیا، اور فتویٰ کفر کا دیا. یہاں تک کہا کہ ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل چکی ہیں اور ان کے جنازے کون پڑھے گا. فتاوی رضویہ کی روشنی میں حوالے دے کر انہوں نے بات کی اور کفر کا فتویٰ دیا کہ جنازوں کا معاملہ ہے. اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑھے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے. اس کی خود آئم بول کے تعویل کیا کرتا ہے؟ خود آئم کہ میں خود آیا ہوں، فقد کافر، وہ کافر ہوا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو تو پھر نہیں کافر ہوا کہنے والا، یا اگر فیض آباد میں بیٹھا ہو تو پھر نہیں، آگے پیچھے ہو تو پھر کافر ہو جائے گا. یہ استثناء یہاں موجود، بولو تو صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنا درست ہے یا کہ آپ کا فتویٰ دینا درست ہے؟ اگر فتویٰ درست ہے پھر جنازہ کیوں پڑھا؟ جنازہ پڑھا تو آپ کا فتویٰ اس کا مطلب درست نہیں ہے. اچھا، یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، نہ میں نے ان کے اس فتوے کی تصدیق کی، بلکہ فتویٰ انہوں نے دیا. اب میرے کھاتے میں میرے خلاف جو مرضی کوئی پراپوگنڈا کرے. گزارش یہ ہے کہ میرا جو تحفظ تھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے دونوں میں سے کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے، اس کا آپ جواب دیں، کیونکہ اس کا ابھی تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو پھر وکیل مطلق صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں وہ جو ہمارا فتویٰ تھا وہ التزام کفر کا نہیں تھا، لزوم کفر کا تھا. تو مفتی ہاشم خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لزوم کفر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے حکم لگایا کہ بیویاں نکاح سے نکل گئیں اور جنازے کون پڑھے گا، یہ تو التزام کفر ہے. کیوں نہیں؟ آخر جب ان کو نبی کہا گیا، نبی کا لفظ قادیانی چینلوں پر وہ کلپ چل رہا ہے کہ یہ پیر افضل قادری اور مولانا خادم دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے داتا صاحب کے سامنے. مقرر کہتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو ترجمے میں کہتا ہے یہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں گئی تھی ان لوگوں کی غیرت؟ کیا یہ حق رکھتے ہیں آج دین کا نام لینے کے لیے؟ مرزا قادیانی کا اور قصور کیا تھا؟ یہ چوڑے ہو کے کبھی خدا کہلوائیں، کبھی نبی کہلوائیں اور فتوے اوروں پہ لگائیں. تو اپنا بھی تو گھر دیکھیں. دین ہے، دین ہے. مجھے بتاؤ کیا معذور بندے پر دین حکم نہیں لگاتا کہ کوکنی کفر ویسے تو ہو جائے گا لیکن اگر ویل چیئر پہ بیٹھا ہو تو پھر معاف ہے، کفر تو پھر بھی ہوگا. دوسروں کے لیے فتوے، اپنے لیے خدا کا لفظ بولا گیا، اب تک توبہ ہی نہیں کر رہے. بیوی نکاح سے نکلی ہوئی ہے، پیچھے نماز نہیں ہو رہی، تو ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم اپنا بھی توڑ لیں. اس کا بھی وکیل مطلق صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.